حبیبک خیر الخلق کلہم جزا اللہ تعالی عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کا سبق آپ کے ذہن میں ہوگا جس کی تفصیلات کل گزر چکی، وہ اچھی طرح سے آپ کے ذہن میں ہوگا. جمع مکسر اور جمع سالم کے سلسلے میں. جمع مکسر وہ جمع جس میں جمع بناتے وقت واحد کا وزن باقی نہ رہے، جمع مکسر جس میں واحد کا وزن باقی نہ رہے، اور جمع سالم جس میں حروف کی ترتیب باقی رہے، واحد کا وزن برقرار رہے، اس کو جمع سالم کہا جاتا ہے. تو جمع کی ان دونوں قسموں کی ترتیب اور ان کا نام وغیرہ، ان کی کچھ تفصیلات کل آپ کے سامنے گزر چکی ہیں. خاص طور سے جمع مکسر کے بارے میں، اس کا اعراب، اس کا طریقہ کار وغیرہ سب گزر چکا. آج ہم گفتگو کریں گے جمع سالم کے سلسلے میں. جمع سالم کی طرف جانے سے پہلے یہ بات آپ دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیں کہ جمع سالم کی دو قسمیں ہیں: جمع سالم مذکر اور جمع سالم مؤنث. ایک جمع سالم وہ ہے جو مذکر کے لیے آتی ہے، دوسری جمع سالم وہ ہے جو مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے. آج ہم صرف جمع مذکر سالم برائے مذکر کے سلسلے میں گفتگو کریں گے اور اس کا اعراب جاننے کی کوشش کریں گے. تو چلیے، اسکرین آپ کے سامنے آ رہی ہے. آج ہمارے سلسلے کا 37واں سبق ہے، الدرس السابع والثلاثون. 37واں سبق، جمع سالم کا بیان، بلکہ چلے جمع مذکر سالم. مذکورہ سبق میں آپ یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ جمع سالم وہ ہے جس میں واحد کا وزن برقرار رہے، یعنی واحد میں جو حروف کی ترتیب ہے جمع بناتے ہوئے حروف کی وہ ترتیب باقی رہے، ترتیب بدلے نہ. اس کی دو قسمیں ہیں: جمع مذکر سالم جیسے مسلمن کی جمع مسلمون، اور جمع مؤنث سالم جیسے مسلمۃ کی جمع مسلمات. جمع مذکر سالم کا اعراب یہ میں پہلے آپ کو سمجھائی دیتا ہوں. جمع مذکر سالم جو مذکر کے لیے، وہ جمع جو مذکر کے لیے ہو اور اس میں واحد کا وزن نہ ٹوٹا ہو، واحد میں جو حروف کی ترتیب ہے وہ باقی رہی ہو. اس کی مثال پڑھی آپ نے مسلمن کی، اس کی جمع مسلمون، مسلمن جمع مسلمون. یہ آپ نے اس کی مثال پڑھی. اب اس کا اعراب کیا ہوگا؟ دیکھیے، تین صورتیں ہو سکتی ہے: حالت رفعی ہے، حالت نصبی اور حالت جری ہے. حالت رفعی کہ وہ مرفوع بن رہا ہو، حالت نصبی وہ کسی اسم منصوب کی جگہ استعمال ہو رہا ہو، اور حالت جری اس پر حرف جر وغیرہ داخل ہو یا وہ مضاف الیہ بن رہا ہو تو حالت جری ہوگی. تو ان تینوں صورتوں میں اس جمع مذکر سالم کا اعراب کیا ہوگا؟ خلاصے کے طور پر آپ یوں سمجھیے، حالت رفعی میں اس کا اعراب ہوتا ہے واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح کے ساتھ. یعنی اصل حروف جو ہیں، اصل حروف کے آخر میں ہم پیش لگائیں گے. اصل حروف میں جو آخری حرف ہے، جیسے مسلمن، میم سین لام میم، تو آخری حرف کون سا ہے؟ میم. اس میم پر ہم پیش لگائیں گے اور اس میم کے بعد ہم واو مکسور لائیں گے، یعنی ایسا واو جس پر کسرہ ہو. اس واو مکسور کے بعد ہم نون لائیں گے، لیکن وہ نون مفتوح ہوگا، یعنی اس پر زبر ہوگا. تو معلوم ہوا جمع مذکر سالم کا اعراب حالت رفعی میں واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح ہے. وہ واو اور نون اس کا اعراب ہے، واو سے پہلے پیش ہوگا اور نون مفتوح ہوگا، وہ مکسور نہیں ہوگا. جیسے وہاں تثنیہ کا نون آپ نے اس سے پہلے پڑھا، وہ مکسور ہوتا ہے، یعنی اس پر زیر ہوتا ہے. یہ جو جمع مذکر سالم کا نون ہے یہ مفتوح ہی ہوتا ہے، اس پر زبر ہوتا ہے، اس پر زیر نہیں آتا. ایک بات یہ تو ہو گیا حالت رفعی کا اعراب. حالت نصبی
اور جری دونوں حالتوں میں اس کا اعراب یکساں ہوتا ہے۔ حالت نسبی اور حالت جری میں جو اصل حروف ہیں، اصل حروف میں جو آخری والا حرف ہے، اس آخری والے حرف میں ہم بجائے پیش کے زیر لگا دیں۔ حالت رفعی میں ہم نے پیش لگا دیا تھا، اور حالت نسبی اور جری میں بجائے پیش کے ہم زیر لگا دیں گے، اور اس زیر کے بعد یا مکسور لائیں گے اور نون مفتوح لائیں گے۔ جیسے مسلمین، مسلمن سے بنے گا مسلمین، تو اب ہم کہیں گے حالت نسبی اور جری میں اس کا اعراب یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح ہے۔ نون یہاں بھی حالت نسبی اور جری میں یہاں بھی نون مفتوح ہی رہے گا، البتہ فرق یہ ہوگا کہ حالت رفعی میں واو ما قبل مضموم ہوتا ہے، اور حالت نسبی اور جری میں یا ما قبل مکسور، یعنی یا سے پہلے زیر آئے گی اور یا ساکن ہوگی، تو یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح بس۔ تو دیکھیے میں آپ اسکرین آپ کے سامنے کیے دیتا ہوں تاکہ آپ سبق کو سمجھ لیں۔ جمع مذکر سالم کا اعراب، حالت رفعی میں واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح کے ساتھ، ابھی میں نے آپ کو بتا دیا ما قبل مضموم اور نون مفتوح کا کیا مطلب ہے۔ جیسے مسلمن، دیکھیے یہ آخر والا لفظ ہے مسلمن، اس سے بنے گا مسلمون، مسلمن سے مسلمون، یہ تو ہو گیا حالت رفعی کا۔ حالت نسبی اور جری میں اس کا اعراب ہوگا یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح کے ساتھ، جیسے مسلمین۔ اب دیکھیے یہاں یہ یا ہے، یا ما قبل مکسور، یعنی یا سے پہلا حرف جو ہے اس پر زیر آ رہا ہے، اور یا خود ساکن ہے اور آخر میں ہے نون مفتوح۔ تو اتنا آپ کو یاد رکھنا ہے کہ حالت رفعی میں اس کا اعراب واو ساکن ما قبل مضموم اور نون مفتوح، حالت نسبی اور جری میں اس کا اعراب ہے یا ساکن ما قبل مکسور اور نون مفتوح بس۔ اب حالت رفعی کی مثالیں آپ سمجھ لیں۔ حالت رفعی مثلا جیسے مبتدا بن رہا ہے المسلمون صالحون، یہ دونوں جو مذکر سالم ہیں، یہ مبتدا اور خبر ہیں۔ مبتدا المسلمون مبتدا ہے، صالحون خبر ہے، ترجمہ اس کا مسلمان نیک ہیں۔ المسلمون صالحون مسلمان نیک ہیں، المسلمون مبتدا صالحون خبر۔ اب المسلمون مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، جب وہ مرفوع ہے تو ہم کہیں گے یہ حالت رفعی میں، لہذا مسلمون۔ اب حالت رفعی میں اعراب کیا ہے؟ واو ساکن ما قبل مضموم۔ اب دیکھیے واو ساکن، اس سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ میم پیش کے ساتھ، تو معلوم ہوا واو ساکن ما قبل مضموم اور نون مفتوح۔ صالحون چونکہ خبر ہے وہ بھی حالت رفعی میں۔ الکاتبون بارعون، الکاتبون رائٹرز لکھنے والے، کاتب کہا جاتا ہے رائٹر کو، اس کی جمع ہے کاتبون رائٹرز لکھنے والے۔ بارعون یہ بارعون کی جمع ہے ماہر ہیں۔ دیکھیے الکاتبون یہ بھی جمع مذکر سالم ہے، اور بارعون یہ بھی جمع مذکر سالم ہے، دونوں جمع مذکر سالم ہے۔ تو آپ نے یہاں یہ دیکھنا ہے کہ جمع مذکر سالم کا اعراب واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح، واو ساکن ما قبل مضموم اور نون مفتوح۔ اب الکاتبون مبتدا ہے اس وجہ سے وہ مرفوع ہے، اور بارعون خبر ہے اس وجہ سے وہ مرفوع ہے، تو حالت رفعی میں ہونے کی وجہ سے واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح۔ اگلے جملے رائٹرز، ترجمہ کیا ہوا اس کا؟ رائٹرز ماہر ہیں۔ الطلاب جالسون، طلبا بیٹھے ہوئے ہیں، الطلاب مبتدا، جالسون خبر، یہاں جمع مذکر سالم ہے جالسون۔ دیکھیے الطلاب یہ جمع مکسر ہے، یہ طالبن کی جمع ہے، یہ جمع مکسر ہے۔ جالسون جمع سالم ہے، تو جالسون حالت رفعی میں ہے، کیوں؟ خبر ہونے کی وجہ سے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں حالت رفعی میں اس کا اعراب واو ساکن ما قبل مضموم اور نون مفتوح، طلبا بیٹھے ہوئے ہیں۔ حالت نسبی کی طرف چلیے، حالت نسبی کی مثالیں اب آ رہی ہیں، اس کو تھوڑا آگے کرتے ہیں۔ حالت نسبی کی مثالیں دیکھیے، حالت نسبی کی ہم مثال لیں گے، مثال کے طور پر حروف مشبہ بالفعل میں سے کوئی حرف ہم داخل کریں گے اسم پر۔ آپ کو معلوم ہے حروف مشبہ بالفعل کا کیا کام ہے؟ یہ اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ اب یہاں ہم اسم لائیں گے ان کا جمع مذکر سالم کی صورت میں، تو خود جمع مذکر سالم حالت نسبی میں آ جائے گا۔ ان المسلمین اتقیاء،
ان المسلمین اتقیاء، بلا شبہ مسلمان پرہیزگار ہیں. اتقیاء یہ تقیین کی جمع ہے، اس سے پہلے یہ لفظ گزر چکا ہے. دیکھیے مسلمین اصل لفظ ہے مسلم، المسلمی، یا اور نون. اب دیکھیے یا ساکن ما قبل مکسور اور نون مفتوح، یہی ہے حالت نسبی اور حالت جری میں اس کا اعراب. تو اعراب کو پر آپ بطور خاص دھیان رکھیے. ان المسلمین اتقیاء، بلا شبہ مسلمان پرہیزگار ہیں. اب یہ حالت نسبی میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ حروف مشبہ بالفعل کی خبر بن رہے ہیں. لعل المؤمنین نائمون، شاید مومنین سوئے ہوئے ہیں. لعل المؤمنین نائمون، شاید مومنین سوئے ہوئے ہیں. اب دیکھیے المؤمنین یہ جمع مذکر سالم ہے لیکن حالت نسبی میں ہے. کیوں حالت نسبی میں ہے؟ اس پر حروف مشبہ بالفعل میں سے لعل آ رہا ہے، تو لعل حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، یہ اس پر داخل ہو رہا تھا، یہ حالت نسبی میں ہو گیا. اب حالت نسبی میں اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ یا ساکن ما قبل مکسور اور نون مفتوح. کیا مطلب؟ اعراب کا مطلب کیا ہے؟ آخری حرف جو ہے مؤمن، اصل لفظ ہے مؤمن، آخری حرف نون ہے، اور نون کے بعد ہم اضافہ کریں گے یا کا اور نون مفتوح کا. یا سے پہلے جو نون ہے آخری حرف، اس پر زیر لگا دیں گے، مؤمنین ہو گیا ہے، مؤمنون سے مؤمنین. ان المصلین قادمون. اب دیکھیے ان المصلین، مصلیون اس کا واحد ہے، اس کی جمع آئے گی مصلین، مصلون تھا مصلین ہو گیا. اب حالت نسبی میں اس کا اعراب کیا ہے؟ یا ساکن ما قبل مکسور. دیکھیے یا سے پہلے کون سا حرف ہے؟ لام، اور اس پر زیر آ رہا ہے، تشدید کے نیچے جو اعراب ہوگا وہ زیر ہی مانا جائے گا، اور آخر میں نون مفتوح ہے. قادمون یہ بھی جمع مذکر سالم ہے لیکن یہ حالت رفعی میں ہے، تو حالت رفعی میں اس کا اعراب الگ ہوگا. کیوں حالت رفعی میں؟ خبر بننے کی وجہ سے. اور مؤمنین یہ حالت نسبی میں ہے، کیوں؟ اس پر حرف مشبہ بالفعل داخل ہو رہا ہے. یہ سب چیزیں آپ کی پڑھی ہوئی ہیں، بس صرف آپ نے دھیان رکھنا ہے، سمجھنا ہے. حالت جری کی مثالیں، یعنی جب جمع مذکر سالم کسی اسم مجرور کی جگہ آئے. اب اسم مجرور کی جگہ آئے گا یا تو مضاف الیہ ہوگا یا اس پر کوئی حرف جر داخل ہو رہا ہوگا. یہاں جو تینوں مثالیں دی گئی ہیں یہ مضاف الیہ ہونے کی ہیں. جیسے صلیت، میں نے نماز پڑھی، لفظی ترجمہ صلیت میں نے نماز پڑھی، مع المصلین نمازیوں کے ساتھ، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ. اب اس میں جو لفظ مصلین ہے یہ جمع مذکر سالم ہے، یہ اصل میں تھا مصلون حالت رفعی میں. تو حالت نسبی میں کیا ہو جائے؟ حالت جری میں کیا ہو جائے گا؟ مصلین. کیوں یہ حالت جری میں کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے مع مضاف آ رہا ہے، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یہ حالت جری میں ہوگا. میں نے نمازیوں کے ساتھ نماز پڑھی. ابناء المسلمین اذکیاء. دیکھیے آپ کو معلوم ہے مضاف الیہ بھی مجرور ہوتا ہے، یعنی حالت جری میں ہوتا ہے. اب دیکھیے ابناء المسلمین، مسلمانوں کے بچے، اذکیاء ہوشیار ہیں، اذکیاء ہوشیار ہیں. اب اس میں ہے جمع مذکر سالم مسلمین. اب دیکھیے مسلمین اس پر کیا اعراب آیا؟ حالت جری میں یا ساکن ما قبل مکسور. یا سے پہلے دیکھیے کون سا لفظ ہے؟ یا سے پہلے کون سا حرف ہے؟ میم. اب میم پر نمبر 1 زیر آیا. نمبر 2 جو میم کے بعد یا آ رہی ہے یہ یا مکسور ہے، یہ یا ساکن ہے، اور آخر میں نون مفتوح ہے. اس کا اعراب ہے حالت جری میں یا ساکن ما قبل مکسور اور نون مفتوح. دیکھیے آ رہا ہے ان ابناء المسلمین اذکیاء، مسلمانوں کے بچے ہوشیار ہیں. ابناء الفلاحین امیون، ابناء الفلاحین امیون کسانوں کے بچے، کسانوں کے بیٹے. امیون ان پڑھ ہیں، امیون جمع امیون. فلاح فلاحون حالت رفعی میں یہ فلاحون تھا لیکن حالت نسبی اور جری میں کیا ہو جائے گا؟ یا ساکن ما قبل مکسور اور نون مفتوح. دیکھیے یا ساکن ما قبل مکسور یعنی یا سے پہلے جو حرف ہے اس پر زیر آ رہا ہے، فلاحی، تو یا ساکن ما قبل مکسور اور نون مفتوح.
کیوں؟ یہ حرف یہ مجرور ہے، کسانوں کے بیٹے ان پڑھ ہیں۔ اب فلاحینہ، مسلمینہ، مسلینہ، ان تینوں میں یہ حالت جری میں ہے۔ جمع مذکر سالم حالت جری میں ہے۔ جمع مذکر سالم کا حالت جری میں اعراب یا ساکن ما قبل مکسور اور نون مفتوح۔ اب نیچے کچھ الفاظ آپ کو دیے جا رہے ہیں، ان الفاظ سے آپ نے خود اپنے اعتبار سے تینوں طرح کی مثالیں بنانی ہے، حالت نسبی کی، حالت جری کی اور حالت رفعی کی۔ تینوں کا اعراب، تینوں صورتوں میں اعراب کیا ہوتا ہے وہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، پھر ان سے خود جملے بنانے ہیں۔ مثلا لاعبون، لاعبون کے معنی کھلاڑی، جیسے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں انتم لاعبون، تم کھلاڑی ہو۔ اب انتم ہو گیا مبتدا، لاعبون خبر، خبر ہونے کی وجہ سے حالت رفعی میں ہے۔ لاعبون کھلاڑی، کھیلنے والے، مجتہدون محنتی، مسافرون سفر کرنے والے، یہ مسافرون کی جمع ہے، یہ سب کے سب حالت رفعی میں ہیں۔ آپ نے ان کو جملے میں استعمال کر کے حالت رفعی میں بھی بنانا ہے، حالت نسبی میں بھی اور حالت جری میں بھی۔ فلاحون کسان، مسلمون مسلمان، عاملون مزدور، عامل کہا جاتا ہے مزدور کو، کام کرنے والا، عاملون، کاتبن کاتبون لکھنے والے رائٹر، صابرون صبر کرنے والے، خاشعون ڈرنے والے، خاشعون قرآن کریم میں استعمال ہوا، خاشع یہ اکثر الفاظ ان میں سے قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں۔ خاشعون ڈرنے والے، جالسون بیٹھے ہوئے، محسنون احسان کرنے والے، اصل یہ محسنون تھا، واو نون بڑھا دیا محسنون ہو گیا۔ قادمون آنے والے، قادمون کی جمع ہے، جو مذکر سالم ہے۔ شاکرون، شاکرون کی جمع ہے شاکرون۔ ٹھیک، تو یہ سب کے سب جمع مذکر سالم ہیں۔ ان جمع مذکر سالم کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے، جملوں میں استعمال کر کے ان کا اعراب صحیح لگانا ہے۔ بس آج آپ کا کام یہ ہے، باقی انشاءاللہ کل پر یہی سبق مکمل کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔